السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جا رہے ہیں بوتانسک ہاگے، جو کہ اوسلو میں مشہور گارڈن ہے۔ اس گارڈن میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، جیسے کہ بہت سارے پودے، خوبصورت باغیچہ، جاندار پرندے، امن اور سکون یا خاموشی میں چلنا اور سوچنا، موسم کے مطابق ہر سیزن کے نئے پھول اور رنگ ملیں گے۔ کبھی کبھی یہاں پر اسپیشل ایونٹس بھی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں قدرت کے رنگ، اس آدمی کے کپڑوں کا رنگ دیکھیں اور نیچر کا رنگ دیکھیں، سبحان اللہ۔ یہ پوری سڑک جو اوپر تک جاتی ہے، وہاں پہنچ کے پھر آپ کو دوسری سائڈ سے بھی دکھاتی ہوں۔ آپ کو ایسے نہیں لگ رہا ہے جیسے آپ کوئی سینری یا پینٹنگ دیکھ رہے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت ہے ماشاء اللہ۔ یہ دوسری سائڈ سے پوری اپ ہل چل کر اوپر آئی ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں سائڈ سے بہت ہی خوبصورت بنائی گئی ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں اولدموش ہاگے کی طرف۔ یہاں پر اگر آپ جولائی کے اینڈ میں یا اگست میں آئیں تو آپ کو بہت سارے خوبصورت پھول اور رنگ دیکھنے کو ملیں گے۔ دیکھیں اللہ کے نظارے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت ہر موسم میں ہوتی ہے، زندگی ابھی بھی ہے۔ آج تھوڑا میرے لیے بورنگ دن تھا، اس لیے میں باہر نکل آئی، تو میں اس چیز کو بھی اللہ کا تحفہ سمجھتی ہوں، کیونکہ یہی وقت مجھے رک کر سوچنے کا موقع دیتا ہے اور اپنے آپ سے ملنے کا اور اللہ سے سچے دل سے باتیں کرنے کا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہر دل جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، تو میں خود کو اکیلا کبھی نہیں محسوس کرتی۔ جیسے کہ وہ دعا ہے نا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ آپ کیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ نیچے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دریا کا پانی جو بہتا ہے کبھی رکتا نہیں، راستے میں پتھر آتے ہیں مگر پھر بھی وہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب زندگی میں کوئی ہمیں دھوکہ دیتا ہے؟ جس نے کبھی دھوکہ کھایا ہے نا، اس سے پتہ ہے کہ جب بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے اس وقت کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے تو یاد رکھیں، آپ کا امتحان تھا، آپ کی قیمت نہیں۔ اللہ خود ہی تو کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کا حساب رکھتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کبھی کبھی زندگی میں ہم ایسا بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم بالکل اکیلے پڑ گئے ہیں اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں۔ ہم خود کو بہت ہی کمزور پڑتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بہت مضبوط بنا رہے ہیں یا بنانے والے ہیں۔ ہم اکثر یہی بیٹھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میں نے ہی کیوں دھوکہ کھایا۔ وہ اس لیے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ جس انسان کی نیت صاف ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ منافق لوگوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ ہر انسان کی نیت اور حال جانتا ہے، تو وہ کیسے ایسے انسان کے ساتھ ہمیں رہنے دے جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ایک صدیوں پرانا درخت کس طرح آج بھی زندہ ہے۔ ایک درخت گر سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ مر گیا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں کچھ کھونا پڑتا ہے پانے کے لیے، جیسے پتے درخت سے گرتے ہیں تاکہ نئے اگ سکیں۔ اس باغ میں نے ساتھ ساتھ تھوڑی سی فوٹوگرافی بھی کی ہے، آپ میری بیچ بیچ میں تصویریں بھی دیکھتے رہیں گے۔ کبھی کبھی مجھے اگر کچھ بھی نہ دیکھنے کو ملے تو میں ایسے کبوتر راستے میں چلتے ہوئے رک کر ضرور دیکھتی ہوں۔ میں نے کہیں پہ ایک حدیث پڑھی تھی ایک بار، جہاں پر لکھا ہوا تھا کچھ ایسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان دل میں پرانے کپڑوں کی طرح ہوتا ہے جو گھس جاتا ہے، تو اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ ہمارے دل کا ایمان تازہ کر دے۔ اس لیے چلتے پھرتے آپ کو اللہ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو استغفر اللہ اور درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیں۔
اب میں آگے چلتی ہوں، آپ کو ایک درخت دکھاؤں گی جس کی جڑیں بہت ہی گہری ہیں اور کچھ سالوں بعد وہ 2 ٹکڑوں میں پھیل چکی ہیں۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ جیسے یہ درخت مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہے، تو ایسے ہی ہم انسان بھی مشکل کے بعد کامیابی اور عزت پا سکتے ہیں۔ زندگی ہمیں آزماتی ہے، لیکن اگر ہمارے پاس مضبوط جڑیں ہیں اس درخت کی طرح، یعنی ہمارا ایمان اور ہمارے اصول، تو چاہے کوئی طوفان بھی آ جائے، ہم زندگی میں آگے بڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ آپ یاد ضرور رکھیں۔ اس باغ میں آپ کو بہت سارے بینچ بھی ملیں گے جہاں آپ بیٹھ کر آرام فرما سکتے ہیں اور اپنا دکھ اور غم تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے۔ یہاں پر ایک کافیٹیریا بھی ہے جہاں پر آپ کچھ کھانے یا پینے کی چیز لے سکتے ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نے، جو یہاں کاریگر ہیں، انہوں نے لکڑی سے الو بنایا ہوا ہے درخت کے ساتھ۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہوں اور اس دنیا سے دل نہ لگائیں۔ اس لیے جب ہم کبھی زندگی میں ٹھوکر کھاتے ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس دنیا کی بھیڑ سے نکال کر اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے، چاہے وہ کوئی اپنے عزیز کو کھو جانے کا غم ہو، یا کوئی محبت میں دھوکہ ہو، یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ۔ جب ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، جیسے تہجد میں سجدہ کرتے ہیں اور روتے ہیں، تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ غلط کمپنی سے اچھا ہے کہ ہم تنہائی اپنائیں اور اس میں اللہ کی یاد کو بڑھائیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں کہہ رہی تھی، یہاں پر کافیٹیریا ہے۔ خوبصورت جگہ ہے، یہاں پر بیٹھ کر آپ نیچر میں کافی پئیں، باتیں کریں۔ یہاں پر مجھے ایک واصف مرحوم کا ایک قول یاد آیا۔ کسی نے واصف مرحوم سے پوچھا کہ خوشی اور غم کیا ہے؟ اس نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا، اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا، اس کو خوشی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بھی اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لو اور دعا کرو، یا اللہ میرے دل کو وہ سکون دے جو صرف تو دے سکتا ہے۔ تو آج کی اس سورہ مائدہ کی آیا میں جو آپ نے شروع میں سنی، ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اگر ہم دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں تو وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سب سے قریب بندہ اپنے رب کے ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ آج سے آپ نماز پڑھنا شروع کریں۔ اگر آپ نہیں پڑھتے تو چاہے صرف فرض سے ہی شروع کر لیں۔ یہاں پر ابھی مغرب کا وقت ہوا جا رہا ہے، تو میں ابھی گھر کی طرف روانہ ہوں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، میری باتیں پسند آئی ہوں، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ زندگی بھر کا درد، ایک سجدہ، سب کچھ اللہ کے حوالے۔